ساری زندگی جس نے کھلایا پلایا, آنکھ بند ہونے کے بعد 2 4 5 دن ببا یاد آتا ہے, اس کے بعد اس میت والے گھر میں دیگیں چل رہی ہوتی ہیں, ڈڑنگ ڈڑنگ دیگوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, ابے بوٹی ڈال کے لائے, کیا لے کر آیا یار تو. وہ میت کے وارثین بول رہے ہوتے ہیں. بیوہ اس دن ایسا روتی ہے, جس دن شوہر مرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اب تو یہ اس کے ساتھ والی قبر بنوا رہی ہے اپنے لیے. 3 4 دن کے بعد عورتیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو, روتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں وہ کپڑوں کے معاملے میں. ایک عورت کے میت ہوئی نا, وہ رو رہی ہے. میت میں جو عورتیں آتی ہیں نا, روتے روتے ساڑیاں دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں. ایک میاں کا انتقال ہو گیا, عورتیں یہ اسٹائل ہوتا ہے, باتیں روتے ہوتے, ہائے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, ہائے ہائے بہت افسوس, بہن یہ دوپٹہ کہاں سے لیا تم نے, ہائے 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 بہت افسوس ہوا. تو وہ روتے روتے بتا رہی ہوتی ہے, ہائے ہائے بہت اچھے تھے میرے میاں, بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا, ہائے 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 ہائے. پھر وہ بتا رہی ہاں وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے, میں حیدری تھوڑی مہنگی پڑتی ہے. ان کے رونے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اور دوپٹوں کے پروگرام بھی, چوڑیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور رشتے بھی ہو رہے ہیں. میت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ لڑکی بیٹھی بھی ہے وہاں, وہ پتہ نہیں میت کی کون ہے, اب کنواری ہے, اچھا بہن میں اپنے بچے کے لیے بات کروں گی اسے, ابھی تو ذرا پروگرام چل رہا ہے, بعد میں 3 4 دن بعد بات کروں. خواتین کو نا چپ کرانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. روتے روتے ساری باتیں ان کی, ضروری جتنی باتیں وہ ساری ہو رہی ہوتی, غیبتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, غیبتیں بھی چل رہی ہوتی, منع کے ابا کی تعریفیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, برائیاں بھی. کہ منع کے ابا اتنے اچھے تھے, آج تک کسی عورت کو انہوں نے نگاہ بھر کے نہیں دیکھا, جب بھی دیکھا ٹکٹکی باندھ کے دیکھا انہوں نے, کبھی ان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں. تو 3 دن کتنا رو رہی ہوتی ہے بیوہ, اس کے بعد کچھ بھی نہیں, کوئی یاد ہی نہیں رکھتا. بچے بھاگ گئے, آپ کیا سوچو گے بھائی یار دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے, دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. تو ویسے بھی یار قبر میں, اس سے تو پھر بھی بہتر ہو قبر کے اندر تو نہیں ہو نا, قبر کے اندر تو نہیں ہو نا, قبر کے باہر ہی ہو, کوئی بات نہیں, دوبارہ سے نئی زندگی کا آغاز کریں گے, کیا ہے, یہی بات سمجھ. پھر کیا ہوگا جب گھر بک جائے گا تو سوؤں گا کہاں, تو فٹ پاتھ پہ جا کے دیکھو کتنے لوگ خراٹے لے کے سو رہے, انہی کے ساتھ ایک ٹھیا اپنا بھی لگا لینا. جب ٹینشن ہوگی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, یار میں اتنا بڑا آدمی, تو آپ بولو پیغمبر سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا, پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے مسافری کی زندگی 10 سال بکریاں چرائی ہیں, کوئی بات نہیں ہم ٹماٹر کا ٹھیلا لگائیں گے. جب لوگ بے عزتی کا تانا دیں گے, ابے تو اتنی بڑی فیکٹری کا مالک تھا, تو ٹماٹر بیچ رہا ہے, شیم شیم, اس کو بولو کوئی بات نہیں, تو بھی تھوڑے دنوں میں قبر کے اندر, اور میں بھی تھوڑے دنوں میں قبر کے اندر, پھر وہاں ایک دوسرے پہ لام تان کریں گے. ٹھیک ہے. ٹینشن وہ لیتا ہے جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا, اور ہم سب نہیں سمجھتے, ہم پاگل ہیں, بیوقوف ہیں, 1 نمبر کے بیوقوف ہیں. آپ جن کو عقل مند سمجھتے ہو نا, بڑے بڑے پڑھے لکھے, اللہ کی نظر میں یہ سب سے بڑے بیوقوف ہیں. جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے, پراپرٹی سے, دولت سے, پیسے سے, دیکھو پراپرٹی رکھنا منع نہیں ہے, صحابہ میں بعض بڑے کروڑ پتی تھے, دل لگانا منع ہے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ علماء اس کو کہتے ہیں کہ دولت جیب میں رکھو, دل کے اندر نہیں رکھو. جیب میں ہو آپ, دل کے باہر ہو, دل میں نہیں رکھنی, دل نہیں لگانا ان چیزوں سے, کسی سے دل نہیں لگانا اللہ کے سوا. جانا کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس. جس کے پاس جانا ہے, اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اکیلا بنایا تھا ماں کے پیٹ میں پہلی مرتبہ, تو اسی طرح ہمارے پاس بھی کس طرح آؤ گے, اکیلے آؤ گے. قبر میں 100 آدمیوں کی قبر بھی ایک ساتھ بنا دو نا, پھر بھی ہوتے وہ اکیلے اکیلے ہی ہیں, اکٹھے نہیں ہوتے وہ, ان کی تھوڑی آپس میں کنورسیشن ہوتی ہے. ورنہ تو سب میاں بیوی ایک ہی قبر میں دفن ہوتے ہیں کہ یار چلو وہاں بھی تھے تو ادھر بھی, ان کو پتہ ہے اس کو وہاں دفناؤ یا اس کے ساتھ دفنا دو, اب ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے. وہ بھی پڑا ہوا ہے, جدھر جس رخ پہ میت کو لٹاؤ نا, 1000 سال کے بعد بھی یہ نہیں کہ میری بیگم اس کروٹ پہ تو چلو میں تھوڑی سی کروٹ ہی چینج کر لوں. کبھی دیکھا آپ نے یار ساتھ والے قبرستان میں سنا ہے کوئی اچھی سی میت آئی ہے, تھوڑا سا ہیلو ہائی کر لیں جا کے, جدھر لٹا کے چلے گئے ایسا لیٹتا ہے آدمی کہ پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی. پولیس تو اچھے اچھوں کو اٹھا دیتی ہے, لیکن جب آنکھ بند ہوئی ایسا لیٹیں گے
کہ پولیس بھی آپ کو ڈنڈے مارے گی, نہیں اٹھو گے آپ. پولیس والے کہتے ہیں ہمارے افسر کا انتقال ہوا تھا, ہم ان کو نہیں اٹھا سکے, آپ کو کہاں سے اٹھا سکتے ہیں. کتنی بے ثباتی ہے دنیا کی یار. 2 منٹ لگتے ہیں آنکھ بند ہونے میں. بڑے بڑے تاجروں, آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کتنوں کو اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا, اپنے سے کم عمر کو مرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا ہر وقت. کیونکہ جس چیز کا انسان تذکرہ زیادہ کرتا ہے نا, محبت اسی کی دل میں آتی ہے. ہمارا صبح سے رات, شام اور شام سے صبح تک تذکرہ کس کا ہوتا ہے؟ دنیا کا. تیری دکان, تیری پراپرٹی, تیرا مال, تیری عزت, تیری شہرت, تو بھول جاتے ہیں. یہ مطلب ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا. قرآن کہتا ہے تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. یہ جس طرح نظر آ رہی ہے حقیقت میں اس طرح ہے نہیں, ہے اس طرح ہے نہیں. آنکھ بند ہوگی صاحب, مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ. تو میں نے اس فیکٹری کے مالک کو بولا, میں نے کہا یہ فرض کر لو سب بند ہو گیا ہے. ابھی تو آپ کو ڈر لگ رہا ہے نا, آپ بولو ہو گیا, ختم, فنش. تصور کرو اب کیا ہو رہا ہے, سب بھاگ رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو آپ آ گئے ٹماٹر کی ریڈی لگا لیں. ٹماٹر کی ریڈی بھی اگر آپ کہہ سکتے ہو یہ کہاں سے لاؤں گا, تو میں نے کہا اس کے پیسے میں دے دوں گا آپ کو. اتنا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے نا. یہ ہو ہی جاتا ہے. غریب سے غریب آدمی کو بھی ریڈی کرائے پہ بھی مل جاتی. میں نے کہا کرائے پہ ریڈی لینا, اس میں کیا بیچنا, ٹماٹر بیچنا. عام ٹماٹر والا ذرا بیچارہ دھوتی پہن کے, آپ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, کیونکہ وہ کپڑے آپ کے آفس جو جاتے تھے وہ رکھے ہوئے ہوں گے, وہ پہن کے آپ کیا بیچو گے, ٹماٹر. اور جب کوئی تانا دے تو کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. بولے بھائی جو بڑے بڑے قارون جب قبر نیچے چلا گیا, فرعون نیچے چلا گیا, جو تانا آج جتنے لوگ دنیا میں بیٹھے نا جو آپ کو عار دلا رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں نہ عار دلانے والا کوئی رہے گا, نہ عزت کرنے والا, اور نہ ذلت کرنے والا. فوکس عمل کو کرو, عمل کو فوکس کرو کہ خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اگر آپ کا عمل ٹھیک ہے, سونے کے نوالے کھا رہے ہو پھر بھی جنت میں, اور قحط پڑ رہا ہے گھر کے اندر, 40 دن روٹی نہیں مل رہی پھر بھی جنت میں. اور اگر عمل صحیح نہیں ہے تو میرے بھائی سونے کے نوالے بھی کھا لو گے, آخرت میں لٹکے ہوئے ہو گے. آپ قارون سے زیادہ دولت نہیں کما سکتے. یہ اللہ کا پیغام ہے جو اللہ پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں کو دے رہا ہے. کامیاب وہ ہے جو نظر کی حفاظت کرتا ہے. جو انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھتا ہے وہ کامیاب نہیں ہے, وہ ناکام ہے. فمن زحزح عن النار, قرآن کہہ رہا ہے جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا میں نے, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا, فقد فاز, وہ ہے کامیاب. یہ کامیابی نہیں ہے جو آپ کو اور مجھے نظر آ رہی ہے. کامیاب وہ ہے جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں نہیں دیکھتا. اگر دیکھی ہو تو توبہ کرتا ہے, بزرگوں سے رابطہ کرتا ہے, مجھ سے یہ بیماری چھڑواؤ, کس طریقے سے میں بچوں. کامیاب وہ ہے جو نظر کی حفاظت کرتا ہے. اللہ, ابھی جو میں نے قرآن کی